الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی تم جو بھی عمل کرو گے، خیر کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور تم شر کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی. کلیئر؟ اجر کس بات پر؟ خیر پر. سزا کس بات پر؟ شر پر. اب ہمارے یہاں توہم پرستی کا یہ عالم ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے اور میں چوم رہا ہوں اور کر رہا ہوں. کیا میرا خیال کیا ہے؟ میرا توہم پرستی کا عقیدہ مجھے کیا بتا رہا ہے؟ او ہو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے. دادی بتاتی تھی کہ جی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو دولت آتی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کیسی جہالت ہے کہ جی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو دولت آئے گی. کھجلی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، خارش تو کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی اسکن ڈیزیز ہو گیا، فنگس ہو گیا، اور کسی وجہ سے آپ کو خام خواہ ہاتھ کی ہتھیلی میں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہو. اور جہلا کا یعنی جاہلوں کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو جو تمہارے پاس دولت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ توہم پرستی ایک عقیدہ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ان باتوں پر یقین رکھنے سے ثواب ملتا ہے یا ہماری جو خواہشات ہیں وہ پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہیں، نہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. دین اسلام نے ہمیں ہر چیز واضح طور پر بتا دی ہے کہ جو ہوگا اللہ عز و جل کی مرضی سے ہوگا، اور جو نہیں ہونا تو اللہ عز و جل کی مرضی نہیں ہوئی تو وہ کام نہیں ہوگا. تو یہ سوچنا کہ جی ہتھیلی پر خارش ہوگی سیدھے ہاتھ کی تو ہمیں دولت آئے گی، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کوئی اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی بہت بڑی نعمت ہے، ایسا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا دولت جو ہے آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، مال و اسباب آزمائش ہیں. پھر ہم کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں، رزق حلال اپنی بقدر ضرورت کمانا فرض ہے، بقدر ضرورت کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہاتھ پھیلیں ہمیشہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے اتنا عطا کر کہ ہم لوگوں میں بانٹنے والے بھی بن جائیں اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، محتاج ہوں ہمیشہ یا اللہ تیرے ہوں. تو پتہ چلا کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ جی میرے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ خارش ہو رہی ہے تو میرے پاس دولت آئے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دولت اسی وقت آپ کو ملے گی، اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ عز و جل نے آپ کے مقدر میں رکھ دی ہے، لکھ دی ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے فرشتے روزانہ نکلتے ہیں صبح سورج طلوع ہوتے کے ساتھ، اور ایک ایک انسان کو اس کے حصے کا رزق، اس کے حصے کی دولت دیتے چلے جاتے ہیں. تو جو اوندھے پڑے سوئے رہتے ہیں ان کو حصہ نہیں ملتا، جو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور جستجو کر رہے ہوتے ہیں رزق حلال کمانے کی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے. تو خارشیں ہونے سے دولت نہیں ملنے والی، صرف اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے اور بقدر ضرورت مانگنے سے انشاءاللہ ضرور آپ کو دولت ملے گی. کیونکہ مر گئے تو بعد میں یہ دولت ہمارے رشتہ داروں نے، بچوں نے پھر ایک دوسرے کے گریبانی پکڑنے. اللہ تعالیٰ ایسی دولت سے بچائے، ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے اور اتنا عطا فرمائے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ہم بانٹنے والے بن جائیں. اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.